من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، قربانی جو ہے وہ اسلام میں اسلامی شعائر یعنی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت نمایاں ہوتی ہے۔ تو یعنی نشانی جو کہ وہ علامتیں جن کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد آئے، تو اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں واجب قرار دی ہے اور خاص طور پر جن مقامات پر حج کی عبادت مقرر فرمائی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر یعنی نشانیوں میں سے ہیں، تو ان کی تعظیم ایمان کا تقاضا ہے۔ تو قربانی بھی ایک سنت ہے۔ قربانی کی جو جگہ ہے یعنی حاجیوں کے لیے منی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حاجی لوگ ذی الحج کی 10ویں اور اس کے بعد 3 دنوں کا جو عرصہ ہے، وہ وقت کی ایک صورت ہے ان لوگوں کے حق میں جو منی میں ہو۔ باقیوں کے لیے اپنے اس حساب سے قربانی کا جو وقت ہے وہ ذی الحج کی 10ویں اور اس کے بعد 2 دنوں کا عرصہ ہے۔ تو اسی لیے کہ یہ قربانی کیا ہے، بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابل اور قابل کا جو قصہ ذکر فرمایا، دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ تو حابل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور اس طرح قابل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ تو اس وقت قربانی قبول ہونے کی جو علامت تھی وہ یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی۔ تو اسی طرح حابل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حابل کی جو قربانی ہے وہ قبول ہو گئی۔ تو اسی طرح قربانی کے ایک عظیم الشان صورت یہ بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں ایک بہت بڑی انعام عطا فرمائی ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ تو قربانی اسلامی نشانیوں میں سے ایک بہت ہی بڑی نشانی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینے میں مقیم رہے اور ہر سال آپ قربانی فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ اور سفید رنگت والے اور بڑے سنگوں والے یعنی 2 جانوروں کی قربانی آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، اور اپنے یہاں تک کہ اپنے دست مبارک سے ہی اس جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ تو حضرت شاہ سید محمد نور بخش قحطانی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ احوت میں قربانی کے جو جانور کے حوالے سے آپ نے فقہ احوت میں آپ نے باب الحج میں ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کی 10ویں کے ساتھ یہ کیا ہے، قربانی جو ہے ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو ہے، اور بلکہ یہ کیا ہے کہ جانور کا ذبح کرنا اور اس دن کوئی مالی خیرات کرنا اور اس کے علاوہ کوئی صدقہ خیرات دینا، یہ سب کچھ کیا ہے اس دن ایک مناسب اور بہترین افضل یعنی عمل ہے۔ تو حضرت شاہ سید محمد نور بخش فرماتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہو وہ کیسا ہو، کس طرح ہو۔ تو ہم کہ اسے شاہ سید نے فرمایا ہے کہ عام قربانی کے لیے کہ عیبدار جانور کا ہونا جائز نہیں ہے، مثلاً جیسا کہ اگر ہاتھ پیر کٹے ہوئے جانور ہو، یا کان کٹا ہوا جانور ہو، یا ہونٹ کٹے ہوئے ہو، تو جس طرح جانور جس کی آنکھیں نہیں ہو، وہ جانور جو کمزور ہو، وہ جانور جو لنگڑا جانور ہو، اور اس طرح کانا جانور یا شل شدہ اعضاء والے جانور یا خارش کے شکار والے کمزور جانور جو قربان گاہ تک چل کر اگر نہ جا سکیں یعنی وہ چل نہ سکیں، تو ایسے جانوروں کا قربانی کرنا کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ تو مناسب یہ ہے قربانی کا جو جانور ہے وہ خوبصورت، سنگدار اور پرگوش والا ہو۔ تو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ 2 سنگدار گوشت جانوروں کی قربانی آپ کیا کرتے تھے۔
تو قربانی کی کم از کم صورت یہ ہے کہ گائے اور بکرا دونوں دو دو مطلب سال کے ہوں، اور بھیڑ اور بکری دونوں ایک ایک سال کے ہوں۔ تو اونٹ ہو تو 3 سال کی عمر کا ہونا، اور قربانی سے تو یہ کیا ہے، قربانی کے دن مطلب کہ اس سال کے حساب سے دینا یہ مناسب ہے۔ تو قربانی کے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر عید الاضحیٰ کے 3 دن تک کی قربانی کا جو جانور ہے وہ ذبح کر سکتے ہیں، ایام تشریق جسے کہا جاتا ہے، 10ویں ذی الحج، 11، 12 اور 13 تک یہ کیا ہے، اگر کسی کو 10 تاریخ کو اگر وہ نہ کر سکے تو اگلے دوسرے 2 دنوں کا عرصہ جو ہے وہ قربانی کا وہ وقت ہیں، قربانی کا جو جانور ہے وہ ذبح کر سکتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے، یعنی یہ کیوں کی جاتی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمائے تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، کہ ہمیں کیا ملے گا اس سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا فائدہ اس میں یہ ہے کہ تمہاری قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ! تو ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا کرے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کی قربانیوں کو قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین۔